سبيل سعادتي وأفكاري. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی اہم راتیں چل رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ آسمانوں پہ جو فرشتے مختلف کاموں پہ متعین ہوتے ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اس کی عبادت ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس میں ان کے ذمے کام دے دیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی کے متعلق یہ کام کرنا ہے آپ نے، یعنی ایگزیکیوشن کیا کرنی ہے وہ اس کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور لسٹ بھی دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگے اور خیر مانگے، سب کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی جانوں کی، سب چیزوں کی، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کہ اتنا اتنا رزق ملے گا فلاں بندے کو، فلاں پیدا ہوگا، فلاں مرے گا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ ایون یہ تک بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ اس سال حج کو جائے گا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم آدمی کو دیکھو گے وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ تم دیکھو گے کوئی آدمی شادی کر رہا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رات اتنی زیادہ اہم ہے، یہ ساری راتیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے، اس کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جو اس سے محروم رہ گیا بڑا بدبخت ہی ہوگا جو اس سے محروم رہ جائے، کیونکہ یہ راتیں اگر کسی کو معلوم بھی ہے اس کی یعنی اہمیت اور اس کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو ظاہر ہے اس کی محرومی کی پھر کیا کہنے۔ اور علامہ راضی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جب انسان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو اے انسان تجھ سے نفرت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ نے پیدا کیا جو دنیا میں فساد کرے، خون بہائے۔ اس کے بعد والدین نے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو تم منی کے قطرے تھے، ایک سپرم تھے، تو تم سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آ جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کو اتنی پیاری صورت دے دی تو والدین بھی اب شفقت کر رہے ہیں، والدین بھی پیار کر رہے ہیں، اور ملائکہ بھی اتر رہے ہیں تمہارے لیے، کیونکہ اس رات میں تو یعنی فرشتے اترتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے لیڈر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ پورا کا پورا فرشتوں کا گروہ اترتا ہے، اور جس کو بھی ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ہر خیر کا امر لے کر اترتے ہیں۔ تمام رات یہ سلامتی کی رات ہے، اتنی سلامتی ہے اس رات میں کہ مطلع الفجر تک، یعنی یہ پوری رات سلامتی سلامتی، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص حصے میں برکت ہو اور باقی حصے میں نہ ہو، صبح ہونے تک برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے پھر۔ تو فرشتے جب آتے ہیں تو ساری جگہ زمین پہ پھیل جاتے ہیں، کوئی گھر چھوٹا بڑا، جنگل میں، سمندر میں کوئی کشتی ہے، کسی جگہ پہ بھی کوئی مومن ہے نا تو وہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ صرف ان گھروں میں نہیں جاتے جہاں پہ کتا ہو یا پگ ہو یا حرام کاری کی وجہ سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو یا تصویر ہو، بت ہو کوئی، تو تب جہاں پہ بھی تصویریں وغیرہ لٹکائی جاتی ہیں جن گھروں میں، تو وہاں پہ فرشتے نہیں پھر داخل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت سے
اپنے ہاتھوں سے انسان خود کو محروم کر لیتا ہے. تصویر لٹکانے والا تو کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے روکنے کی وجہ سے سارے ہی گھر کو رحمت سے محروم کر دیا. تو ان راتوں سے انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے. نیند آ بھی رہی ہو، وضو کر لیں، اٹھیں اور وضو کر لیں، اور بستر کے قریب نہ بیٹھیں، بستر سے دور ہو کے بیٹھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی برکتیں سمیٹنے والا، رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے، اور اللہ ان راتوں میں ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے جو فیصلے ہوں ان میں عافیت ہو ہم سب کے لیے. اللہ سب کی زندگی صحت تندرستی کے ساتھ ان فیصلے، اس چیز کے فیصلے فرشتوں کو آج دیے جائیں اگر آج کی رات ہے تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں بہترین عبادت کی، ذکر کی اور دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر نفل پڑھیں تو نفلوں میں آپ سجدے میں جا کے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ جو دعا ہے آخری عشرے کی، اس دعا کو آپ مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسنون دعا ہے. سجدے میں صرف آپ قرآنی دعائیں نہیں مانگ سکتے، مسنون دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں. تو چونکہ مسنون دعا ہے تو آپ جو سجدے کی تسبیح کر کے اس کے بعد لمبا وہ کریں سجدہ اور اس کے اندر دعا کریں. چلیں جی انشاءاللہ تعالی ہم چلتے ہیں. ہم نے اپنی سیریز شروع کی ہوئی ہے میدان محشر میں میری کہانی. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آج دنیا کوشش کر رہی ہے نا کہ کوئی ٹائم مشین بنا لے جسے فیوچر میں جا کے کچھ دیکھ کے آ جایا کریں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے وہ فیوچر دکھا دیا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی سائنس، کوئی فلسفی، کوئی ہمیں بتا ہی نہیں سکتا. کتنی مرضی یہ چاند تک بھی پہنچ جائیں، اس سے آگے بھی پہنچ جائیں، پھر بھی یہ ہمیں وہ باتیں نہیں بتا سکتے جن کا ٹریلر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف دکھایا ہمیں قرآن و حدیث میں. صرف ٹریلر ہے یہ، ابھی جو ریالٹی ہے وہ تو دیکھی ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی اس ٹائم مشین میں بیٹھ کے وہاں کے نظارے کر کے آ سکتا ہے اور اپنی زندگی بدل سکتا ہے واپس آ کے. میں تو صرف آپ کو اس سمجھ لیں ٹائم مشین میں بٹھاتی ہوں اور لے کر جاتی ہوں. واپس آ کے زندگی بدلنا وہ ہر ایک کا اپنا کام ہے. یہ چھوٹی سی کوشش کامیاب اس وقت ہوگی کہ اگر آپ واپس آ کے اپنی زندگی میں چینجز لے کر آتے ہیں، ورنہ یہ صرف کہانی رہ جائے گی. اور کہانیاں سن کے انسان تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد بھول بھال جاتا ہے. تو کرنا یہ ہے کہ جب ہم واپس آئیں نا تو آ کے اپنی زندگی میں دیکھیں کیا چینجز لے کر آنی ہے. صرف یہ نہ کریں کہ ہائے بڑا ڈر لگا، ہائے یہ سن کے بڑا ڈر لگا. میرا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے. یہ تو فیکٹس ہیں، میں ان کو بدل تو نہیں سکتی نا. میں آپ کو جو بھی بتاتی ہوں وہ یا تو قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے. میں تو خود بھی نہیں جانتی، مجھے بھی اتنا ہی پتا جتنا آپ کو پتا ہے. اگر صرف وہاں سے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم سب اس کو فیل کر سکیں. اور یہ صرف ابھی زبانی باتیں ہیں، وہی میں نے آپ کو کہا نا، اصل حقیقت وہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گی. اور سچ بتائیں کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ میں اپنے لیے تو سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں آپ کے لیے تیار کر رہی ہوتی میرے پر اتنا زیادہ یہ چیز طاری ہو جاتی کہ میں کچھ اور کر نہیں پاتی، بالکل خاموش ہو جاتی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی دوسری چیزیں نہ بنائی ہوتی نا، کہ گھر کے اور بچوں کے اور چیزیں، تو یقین کریں انسان شاید زندہ ہی نہیں رہ سکتا، بیمار پڑ سکتا ہے. اس قدر زیادہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں ذہن پہ. تو میرے خیال میں مجھے تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس سے فائدہ اٹھا لے گا کل کو جا کے پچھتانے سے بچ جائے گا، اور جو نہیں فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے کہانی ہی ہے بس. اور یہ کہانی تبھی کھلے گی اس کے سامنے جب وہاں پہنچے گا.
اللہ اکبر. چلتے ہیں وہاں جہاں تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دے دیا ان راتوں میں کہ ہم وہ مناظر دیکھ سکیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے بھی میں جواب ابھی دیتی ہوں. پہلے ہم یہ سب بات کر لیں پھر انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نا بہت بڑا فضل سمجھے اپنے اوپر، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے کہ اگر ہم وہ مناظر دیکھ سکیں دل کی آنکھ سے. ہم اپنی کہانی میں یہاں تک پہنچے تھے کہ میرا عمل میزان میں تلنے کے لیے اب تیار ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ایسی ہے کہ جس میں صرف کھڑے ہونا بھی اتنا مشکل ہے کہ انبیاء بھی ڈر رہے تھے اس سے، اور کہاں حساب کتاب دینا پوری زندگی کا. یہ بات تو انسان کے ہوش گم کر دینے کے لیے کافی ہے. میں نے اپنے اعمال نامے کو دیکھا، اس میں کئی نیکیاں غائب تھیں، اس لیے کہ وہ ان کو دے دی گئی ہیں جن کی میں نے کبھی غیبت کی تھی، جن سے میں نے کوئی زیادتی کی تھی یا جن کا حق مارا تھا، اور ان پر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ میری نیکیاں جو تھیں وہ میں نے بڑی مشکل سے کی تھی. وہ نمازیں، وہ تہجدیں، وہ روزے، نفلی روزے، وہ دوسروں کو معاف کرنا، یہ سب نیکیاں بہت مشکل تھی کرنی. لیکن آج وہ دوسرے لوگ مفت میں لے گئے اور کسی ایک نے بھی مجھے معاف نہیں کیا. سب نے خوب فائدہ اٹھایا، کیا اپنے اور کیا پرائے. یہاں پہ معافی کسی کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسان دوسرے پر ترس نہیں کھا رہا. دوسری طرف مجھے یہ خوشی بھی ہے کہ بہت سارے گناہ میرے اعمال نامے سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے اور ان کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ گناہ وہ تھے جن پہ میں نے توبہ کی تھی. آج شکر کر رہی ہوں کہ توبہ کر لی تھی. کہیں اپنی بے پردگی سے توبہ کر لی تھی زندگی میں، تو وہ دن جن میں بے پرد پھری تھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اسی طرح دنیا میں جہاں پہ میں نے نمازوں میں کوتاہی کی تھی اور اس کے بعد دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے عزم کیا تھا اور توبہ کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو میری نمازیں چھوٹ گئی تھیں، جو فرض نمازیں چھوٹی تھیں، ان کی جگہ آج میری نفلی نمازوں کو رکھ دیا اور میرے ان دنوں کو مجھے معاف کر دیا جن میں نمازوں میں کوتاہی کرتی تھی. میں نے زندگی میں توبہ کر لی تھی کہ میں مشرکوں کے طریقے نہیں اپناؤں گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہلی زندگی تھی جب مجھے نئی ہدایت ملی تھی، وہ سب میرے کام معاف کر دیے. آج اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اعمال نامے میں مجھے سب سے زیادہ خوشی اپنے استغفار کو دیکھ کے ہو رہی ہے کہ یہی چیز ہے جس نے مجھے آج ان اعمال کی معافی کی طرف، اللہ تعالیٰ سے مجھے معافی دلوا دی. اس استغفار نے مجھ سے سوال ہوا ہے زندگی کے بارے میں، میری جوانی کے بارے میں، میرے مال کے بارے میں، میرے علم کے بارے میں. میں کم نمبروں سے پاس ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیے. میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے. اس نے میری جو توبہ تھی، جو میری استغفار تھی، اس کی وجہ سے جو میں نے زندگی میں کر لی تھی اس کو کیسے قبول کر لیا. ورنہ وہ میری توبہ نہ قبول کرتا تو آج میرا کیا ہوتا. کاش میں ان گناہوں پہ بھی توبہ کر لیتی تو جو دنیا میں نے کیے اور کرتی ہی رہی مرتے دم تک، وہ آج میرے اعمال نامے میں ایک پلڑے کو وزنی کر رہے ہیں. ایک دن کی تو زندگی تھی، صرف ایک دن کی،
پتہ بھی نہیں چلا اس کا، اور میں نے اس میں اپنی بربادی کا کتنا سامان جمع کر لیا تھا۔ آج میرے گناہ اور بھی کم ہوتے تو کم از کم آج اس خوف میں تو مبتلا نہ ہوتی کہ اگر میری نیکی گھٹ گئی تو کیا ہوگا۔ اگر آج بالفرض میری نیکی بڑھ بھی جاتی ہے تو جنت کے کوئی اعلیٰ درجے نہیں پا سکوں گی، جنت کے تو 100 درجے ہیں۔ آج میں تو جنت میں داخل بھی ہو جاؤں تو بڑی بات ہے، یہاں تو اتنا مشکل معاملہ ہے۔ میرے اندر پھر دکھ کی لہر دوڑ گئی، غم سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ آج میں جہنم سے بچ جاؤں تو شکر ادا کرنے کا مقام ہوگا۔ میزان میں میری نیکیاں فرشتے رکھنے لگے ہیں، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا اسلام، میرا قرآن آ کے کھڑے ہو گئے۔ میری نمازیں درمیانی سی حالت میں ہیں، بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ میرا قرآن بھی درمیانی سے حال میں ہے۔ نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، مجھے کچھ امید تو لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اس لیے کہ میری نیکیاں جیسے جیسے فرشتے رکھ رہے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک میری سبحان اللہ اور ایک میری الحمدللہ کتنا وزنی کر رہی ہے اس کو۔ یہاں پر میرا اچھا اخلاق کتنا وزنی ہو کے تل رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ تو سب سے وزنی ہے۔ میرے قلم کی سیاہی بھی آج تل رہی ہے، جس سیاہی سے میں قرآن لکھتی تھی، اللہ کی باتیں لکھتی تھی، اور وہ یتیم بچے جن کی کفالت کا ذمہ میں نے لے رکھا تھا دنیا میں، وہ بھی عمل تل رہا ہے۔ اور یہ مجھے بہت غصہ آیا کرتا تھا دنیا میں، مگر میں غصے کو بہت ضبط کرتی تھی کہ گھر میں لڑائی نہ ہو، آوازیں اونچی نہ ہو۔ میرا یہ عمل بھی نیکی کے پلڑے میں تل رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف فرشتوں نے میرے گناہ رکھنے شروع کیے ہیں، وہ جیسے جیسے میرے گناہ ڈالتے جا رہے ہیں، میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جا رہا ہے، اوپر جانے لگا، گناہوں کا نیچے جھک رہا ہے۔ یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ میرے ہوش اڑنے لگے ہیں، ابھی تو اور کئی گناہ پڑے ہوئے ہیں جو ڈالے جانے ہیں۔ اگر میرے گناہ بڑھ گئے، میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کوئی یہاں نہیں ہے جو میرا ہاتھ ہی پکڑ لے یا مجھے حوصلہ ہی دے دے۔ دنیا میں پتہ ہے میں بڑی سینسٹیو ہوتی تھی، سوئی سے بھی ڈرا کرتی تھی، ذرا سا انجیکشن لگنے لگتا تھا امی کا ہاتھ پکڑ کے لگواتی تھی۔ کوئی درد تکلیف ہوتی تھی میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کبھی میں اکیلی نہیں رہی تھی، کسی غم کے وقت، کسی دکھ کے وقت بھی نہیں۔ دنیا میں جب میں بیمار بھی ہوئی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوا کرتا تھا، کبھی ایک آ گیا تو کبھی دوسرا۔ میں تو لوگوں میں گھری رہتی تھی، اپنی فیملی ہی اتنی تھی، اور وہ نہیں ہوتے تھے تو محبت کرنے والی دوستیں ہوتی تھی۔ اور یہاں تو آج میرے اوپر اس قدر مصیبت کی گھڑی ہے اور کوئی ہاتھ تھامنے والا بھی نہیں، کتنے آرام سے سب اپنے مشغلوں میں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنا شغل ہے جس میں وہ مشغول ہے، اپنا کام ہے پڑا ہوا۔ میرے پیارے رب نے تو دنیا میں یہ بات بتا دی تھی کہ تمہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب رشتے جن کو خوش کرتے کرتے تم رب کو ناراض کر دیتے ہو، یہ تمہارے نہیں بنیں گے۔ یہ اس وقت بتا دیا تھا لاکھوں سال پہلے دنیا میں، مگر ہمیں کتنا بھروسہ ہوتا تھا، کتنا مان تھا ان رشتوں پہ کہ ہم ان کی محبت میں اپنے پیارے رب کو پیچھے کر دیتے تھے۔
جیسے جیسے ایک ایک گناہ میزان میں رکھا جا رہا ہے، میری نظروں کے سامنے وہ سین آ جاتا ہے جب جب میں یہ گناہ کیا کرتی تھی، جس کے کہنے پہ کیا کرتی تھی، اور کتنی لاپرواہی سے کر دیتی تھی، انجام کا تو سوچتی بھی نہیں تھی۔ ان دنوں کہاں مجھے یہ سوچ آتی تھی کہ میزان میں یہ تلے گا، اتنی لاپرواہی تھی۔ کہیں یہ ذرہ برابر گناہ مجھے لے نہ ڈوبے۔ اگر گناہوں پہ میں اسی طرح دنیا میں سینسیٹیو ہوتی جیسے آج ہو رہی ہوں تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ میرے گناہوں کا پلڑا جھکتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ نیچے آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرا دل بھی ویسے ہی ساتھ ڈوبتا جا رہا ہے۔ آج کوئی مر سکتا ہوتا تو میں مر جاتی۔ میرے اوسان خطا ہو رہے ہیں، سارا جسم کانپنے لگا ہے۔ ایک گناہ بھی بڑھ گیا تو یہ فرشتے مجھے چوٹی سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ ہائے میری بربادی، ہائے میری شامت۔ گناہوں کا پلڑا تقریباً نیکیوں کے پلڑے کے برابر آنے والا ہے، اور یہ آخری گناہ جو رکھا گیا تو گناہوں کا پلڑا جھک گیا۔ ایک گناہ نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے تو آج کوئی اپنی نیکی بھی نہیں دے گا۔ یہ آخری گناہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا تو آج نجات پا جاتی۔ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ اتنے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے فرشتوں، اس کا خوف خدا سے کانپنا دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ فرشتوں نے میرا خوف خدا اٹھا کے میری نیکیوں میں رکھ دیا۔ میری نیکی کا پلڑا نیچے جھک گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ لوگ دنیا میں میرا بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ تم بڑی ڈرتی ہو، بڑی روتی ہو۔ ایسا بھی کیا رونا، کچھ نہیں ہوتا، اتنا بھی کیا ڈرنا۔ مگر وہ ڈرنا اچھا تھا، وہ آنسو اچھے تھے جو اللہ کے ڈر سے بہے تھے۔ شکر ہے میں نے بے خوفی اختیار نہیں کی۔ گناہ کر کے بھی ڈرتی تھی، نیکی کر کے بھی ڈرتی تھی۔ خوب لوگ میری باتیں بناتے تھے، خوب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ تم کیا ہر وقت یہ باتیں کرتی رہتی ہو؟ آج کیسے ان کو دکھا دوں کہ دیکھو، آج اس عمل نے میری نجات کروا دی، ورنہ میں تو تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، میرا اعلان ہونے لگا، فلاں بنت فلاں کے گناہ کم ہو گئے، اس کی نیکیاں بڑھ گئی، یہ کامیاب ہو گئی، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کے لیے یہ فیصلہ کر دے، اللہ ہم سب کے لیے یہ فیصلہ کر دے۔ میں ساؤنڈ پروف پردے سے باہر نکلی تو لوگ مجھے آگے بڑھ کے کہنے لگے، مبارک ہو آپ کو، آپ نے تو اپنے رب کی کبھی کوئی نافرمانی کی نہیں۔ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس ساؤنڈ پروف پردے کے اندر میری اپنے رب سے کیا باتیں ہو رہی تھی، میرے کتنے گناہ تھے جن سے میں گزر رہی تھی۔ میرا رب کتنا ستار ہے، اس نے میرا پردہ رکھ لیا۔ ہماری ایک آنٹی آگے آئی، کہہ رہی ہیں، ہائے بیٹا مبارک ہو تمہیں، میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تم بڑی نیک ہو، تم نے تو کامیاب ہونا ہی تھا۔ ہائے آنٹی کو کیا پتا کہ میرے کچے چھٹے کیا تھے۔ یہ تو رب نے درگزر کر دیے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیا، ورنہ ان کو پتا چل جاتا تو میں کہاں منہ دکھانے کے قابل رہتی۔ آج میرے رب نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے تیرا پردہ دنیا میں رکھا تھا اور آج بھی رکھوں گا، ورنہ مجھے رسوائی سے کون بچا سکتا تھا۔ جیسے جیسے سوچ رہی ہوں ویسے ویسے رب کا شکر میرے دل سے ابھر رہا ہے۔
میں آج کامیاب ہو گئی، بس مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے کسی چیز کا غم نہیں رہا۔ دنیا میں جو میں نے بیماری کاٹی مجھے اس کا اب کوئی غم نہیں ہے، دنیا میں جو تکلیفیں دیکھی ان کا اب کوئی غم نہیں، جو لوگوں نے مجھے ستایا اس کا کوئی اب مجھے دکھ نہیں ہے، سب میرے دکھ مٹ گئے، آج میں کامیاب ہو گئی۔ میں اتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں، میں زندگی بھر اتنی خوش نہیں ہوئی۔ آج یہ خوشی کے آنسو ہیں جو میری آنکھوں سے رواں ہیں۔ آج اگر میرا رب اپنی دی ہوئی نعمتوں کے ایک نعمت کے بدلے میں بھی میری نیکیاں مجھ سے مانگ لیتا تو میری ساری نیکیاں دے کر بھی میں ایک نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی، ساری نیکیاں دے کر بھی ایک آنکھ کی قیمت کی بھی قیمت نہیں پوری کر سکتی تھی، تو باقی اعضاء کی اور باقی نعمتوں کی قیمت میں کہاں سے دے سکتی تھی، اور گناہوں کے جو انبار ہیں اس کے مقابلے میں نیکیوں کے پلڑے میں کیا رکھتی پھر، اگر میری ساری نیکیاں اس نعمت کی قیمت دینے میں چلی جاتی۔ آج میرے رب کی رحمت نہ ہوتی، اس کا کرم نہ ہوتا مجھ پہ تو میں بچ نہیں سکتی تھی۔ واقعی رب کی رحمت ہی بڑی چیز ہے۔ یہ جو میں نے نیکیاں کی بھی تھی وہ بھی تو اسی رب کی دی ہوئی توفیق سے تھی، اس کے دیے ہوئے اعضاء سے کی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کے مجھے آگے لے جایا جا رہا ہے، راستے میں مجھے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ان کا رونا سنائی دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کاش میں نے فلاں کو اذیت نہ دی ہوتی، اس کو تکلیف میں نہ رکھا ہوتا، کوئی کہہ رہی ہے کاش میں نے جانور پہ ظلم نہ کیا ہوتا، کوئی کہہ رہی ہے کاش میں نے فلاں سے معافی مانگ لی ہوتی، میں اس وقت اپنی انا کی قربانی دے دیتی تو آج میری نیکیوں کی قربانی مجھے نہ دینی پڑتی۔ واقعی میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ لوگوں، جس کسی نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو، اس پر ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے اس کو معاف کروا لے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر اس سے نیک عمل لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں رہے تو مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ آج کئی عورتیں چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں، کاش ہم نے اپنے حسن کی نمائش نہ کی ہوتی، غیر محرم مردوں کو اپنے حسن کے جلوے نہ دکھائے ہوتے، بن سنور کے باہر نہ نکلی ہوتی، کاش ہم ایسے کپڑے نہ پہنتی ہوتی، ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، کاش ہم پردہ کر لیتی، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کاش میں قطع رحمی نہ کرتی۔ ان کی چیخیں اس قدر دردناک ہیں کہ میرا دل دہل رہا ہے ان کی دہائی سن کے، اور سب کا غم ایک ہی ہے، سب ایک ہی بات پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اللہ رسول کی نافرمانی کی اپنی صرف چند دن کی زندگی کے لیے، چند دن کی زندگی کے لیے میں نے بے پردوں کی نافرمانی کی، چند دن کی زندگی کے لیے میں نے دوسرے کا حق مار لیا، چند دن کی زندگی کے لیے میں دین کا مذاق اڑاتی تھی، میں نمازوں میں کوتاہی کرتی تھی۔ اب وہ زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ گناہ کی لذت بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کی سزا بھی باقی ہے، اور پتہ نہیں کب تک سزا ملتی رہے گی۔ اب رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر معافی تو وہی ہے جو دنیا میں معافی مانگے، آج معافی کوئی نہیں ہے، آج معافی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں ہر وقت یہ بتاتے تھے حقوق العباد نہ توڑو، چاہے حقوق اللہ توڑ بھی دو گے تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو میں نے دیکھا حقوق اللہ بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے بندوں کے حقوق کا حساب بھی ہم سے ہوا ہے، مگر جس کو چاہا اللہ نے معاف کر دیا۔
دنیا میں حقوق عباد کے اوپر زور تھا، حقوق اللہ کو کتنا ہلکا سمجھ لیا تھا کہ نہ بھی نماز پڑھو تو کوئی بات نہیں، نہ روزہ رکھو کوئی بات نہیں، نہ زکوٰۃ